پس بے شک وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی کا اور بری باتوں کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، ناپاک رکھ سکتا تم میں سے، من احدٍ، کوئی ایک بھی، ابداً، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، ہمیشہ کی پاکیزگی عطا کرتا ہے، من یشاء، ہر اس بندے کو جو پاک رہنا چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کا ترجمہ واضح ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہیں فحاشی، بے حیائی اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک ایک فحاشی سے، ایک ایک برائی کرنے سے ہمیشہ کے لیے پاکیزگی سے، طہارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کون ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کو فحاشی کا کام نہ کیا ہو یا برائی نہ کی ہو؟ تو کبیرہ گناہوں سے اگر بچے گا تو صغیرہ ہو جائیں گے، تو صغیرہ تو ہر نیک بد سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو صغیرہ کے اندر جو کوئی ملوث ہو گیا اور بعد میں پاک صاف ہونا چاہا، فرمایا وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے دوبارہ پاکیزگی ملتی ہے۔ اگر اللہ کا قانون یہ ہوتا نا کہ جو ایک دفعہ برائی میں، بے حیائی میں، چھوٹے بڑی فحاشی میں ملوث ہو گیا ہے، دوبارہ زندگی بھر پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کو اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، تم ناپاک ہو جاتے ہو، غسل کرتے ہو، اللہ رحمت کرتے ہیں، پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی پاکیزگی عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے۔ تو جو ڈبلنگ میں آئے، ڈبل گیم کھیلے، کبھی پاک ہو جائے، کبھی ناپاک ہو جائے، کبھی نیک کام کرنے لگ جائے اور کبھی فحاشی اور برائی اور عریانی کے کام کرنے لگ پائے، تو وہ پھر پاک نہیں رہ سکتا۔ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ ممکن ہے وہ کسی برائی میں ملوث ہو اور موت آ جائے۔ خواہش اس کی یہ ہوگی کہ میں یہ برا کام کر لوں، بعد میں توبہ کر کے اچھا کام کر لوں گا اور بخشا جاؤں گا، ممکن ہے اسے وہ مہلت ہی نہ ملے۔ تو انسان اپنی سوچ فکر سے بھی برائی نکال دے، بے حیائی نکال دے، تب وہ مکمل پاک صاف ہوگا۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کی بنیاد وہ نیت ہے انسان کی۔ تو اگر نیت میں برائی ہوگی تو کبھی نہ کبھی ہو جائے گی، سوچ کے اندر اگر بے حیائی ہوگی تو کبھی نہ کبھی ہو جائے گی۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ان کی حرکتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ برائی کرتے تو نہیں لیکن برائی کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو برائی کی خواہش رکھنا بھی برائی ہے، وہ خواہش اندر ہی اندر پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، جوان رہتی ہے، پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے برائی کر دیتے ہیں۔ تو برے کاموں سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ بیماری کو جڑ سے پکڑا جائے۔ صحیح معالج، صحیح حکیم، سیانہ طبیب وہ کیا کرتا ہے؟ بیماری کو جڑ سے پکڑتا ہے اور وہاں سے کھرچ کے کھینچ کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جو ٹیمپریری طور پہ علاج کرتے ہیں وہ ہلکی سی پین کلر دے کے اس کو مطمئن تو کر دیتے ہیں، بیماری وہیں رہتی ہے۔
تو وہ مریض سمجھتا ہے شاید مجھے افاقہ ہو گیا ہے۔ وقتی افاقے سے آرام نہیں آتا، آرام اسی کو آئے گا جس کے وجود سے بیماری نکل جائے۔ تو صحیح معنوں میں اس پہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہوگی، مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، گھریلو طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اور زندگی کے دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں بھی، برزخی معاملات میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی، میدان پہ بھی، پل صراط پہ بھی، اس پہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا جس کی ہڈیوں سے بھی بیماری نکل چکی ہے، یعنی بے حیائی اور برائی نکل چکی ہے۔ اس نے اپنے وجود کو اس قدر پاک صاف کر لیا ہے کہ اللہ نے گواہی دی، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ تو پاک صاف کیسے ہوگا؟ جب اسے خود یقین ہو کہ میرے اندر برائی نہیں رہی۔ تو برائی کو، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا، ابھارنے والا، برانگیختہ کرنے والا، جوش دلانے والا وہ کون ہے؟ شیطان۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دو عملے کرتا ہے، فحاشی کے ذریعے اور منکر کے ذریعے، منکرات کے ذریعے۔ یہاں دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فحاشی کے ذریعے اور منکرات کے ذریعے۔ فحاشی کیا ہے اور منکرات کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ شیطان کے اصل جو پروگرام ہے، شیطان کی پلاننگ ہے اور شیطان کے جو حملے ہیں اسے سمجھ سکتا ہے اور اس سے بچ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان بندے کے، انسان کے جسم میں اس طرح رچ جاتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، تو خون کے اندر وہ حل ہو جاتا ہے، خون کا حصہ بن کے تو وہ بندے کے دماغ میں بھی پہنچتا ہے، بندے کے دل میں بھی پہنچتا ہے، رگوں کو بھی پمپ کرتا ہے، جوش دلاتا ہے۔ تو جب سوچ اور فکر اس کی خونی بن جائے گی تو وہ خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، اور جب اس کے جرثومے برائی کی طرف ملوث ہو جائیں گے تو وہ بدکاری کرے گا، بے حیائی کرے گا، زنا کرے گا۔ اور اگر خون کے اندر اس کے فراڈ اور دھوکہ آ گیا تو وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، ریٹ بڑھا دے گا، اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سب کو جناب لو گریڈ کر دے گا، اور اپنے فائدے کے لیے پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اور اگر اس کے دل میں اور اس کے جراثیم میں اور اس کے خون کے اندر وہ دولت کی ہوس پڑ گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو ٹاپ 10 میں شامل کرنے کے لیے ہر طرح کا فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی اور چوری چکاری، رشوت خوری، اور پھر ڈاکہ زنی، بعض قانونی بنا کے، بعض غیر قانونی بنا کے وہ مال کو اپنے پاس جمع کرنے کی ہرس اور ہوس رکھے گا، تو شیطان اس کو ان کاموں میں لگا دے گا۔ فحاشی کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر برائی کی ہوس رکھنا۔ فحاشی کیا ہے؟ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا۔ فحاشی کیا ہے؟ کانوں سے بے حیائی کے لذت لے لے کے باتیں سننا۔ اور جب یہ کھڑکیاں اور یہ دروازے کھول دیے جائیں نا بے حیائی کے لیے، تو باقی جسم تو بے حیائی میں ملوث ہونے کا ٹائم ہی نہیں لگتا، بس موقع کی تلاش ہوتی ہے، دڑم کر کے جا گرتا ہے۔ یہ ایک حدیث کی تشریح ہے جو میں نے آپ کو بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں برائی کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان زنا کرتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کان زنا کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں زنا کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سارا جسم ہی زنا میں۔ یہ فحاشی کون کراتا ہے؟ شیطان۔
اور اس لیے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ جہاں بھی وہ تمہیں فحاشی کی طرف لے کر جائے نا، دل میں ذہن میں خیال آئے یا خواہش پیدا ہو، سمجھو شیطان آ چکا ہے۔ تو اس کو دفع دور کرنے کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بار بار اعوذ باللہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بار بار یہ پڑھیے۔ اور جس جگہ پہ فحاشی اور عریانی کے پروگرام چل رہے ہیں یا دیکھے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہدیکم، تو وہاں سے اٹھ جائے، باز آ جائے، اوائڈ کرے ان سے۔ فرمایا بہترین مومن مسلمان وہ ہے جو خود ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے، اور جو اس سے کم درجے کا مومن ہے وہ زبان سے روکتا ہے، اور جو اس سے بھی کم درجے کا ہے وہ مجلس ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ جگہ ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں برائی ہو رہی ہوتی ہے۔ دل میں برا جاننے کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ ہی چھوڑ دے، اس جگہ سے اٹھ کے سائڈ پہ چلا جائے، ان میں شامل ہی نہ ہو۔ اور اگر ان میں شامل ہے اور کیا میں دل سے برا جانتا ہوں، یہ برا کو نہیں جانتا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے اس میں شامل ہے۔ فحاشی کے پروگرام چل رہے ہیں اور وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دل میں برا جاننے کا معنی یہ ہے کہ وہ برائی کی مجلس ہی چھوڑ دے، محفل ہی چھوڑ دے، وہاں سے الگ ہو جائے۔ منکرات کیا ہیں؟ چھوٹے بڑے گناہ سب جانتے ہیں کون سے ہیں، وہ منکرات ہیں۔ بے پردگی منکرات ہے۔ اب صبح عورتیں سیر کے لیے نکلیں، سیر کے لیے، بھائی ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی صبح کی سیر کرنی ہے، صحت کے لیے بڑی ضروری ہے، تو وہ صحت بنانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور زبان سے جناب ذکر جاری کریں، اور بے پردہ ہو کے سر عام ننگے منہ ہو کے وہ پارکوں کی سیر کریں، دوڑیں لگائیں وہاں پہ غیر مردوں کے سامنے، تو سمجھے جی ہم تو صحت بنا رہی ہیں اور تسبیح بھی پھیری جا رہی ہیں اور ننگے منہ ساری دنیا کو اپنا چہرہ بھی دکھا رہی ہیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ یہ منکرات ہیں، یہ غلط کام ہے جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سے مرد حضرات فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور ادھر سے بیبیاں گھروں میں فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح پکڑ کے درود شریف پڑھتی ہوئی پارکوں میں ننگے منہ جا رہی ہیں۔ تو یہ کون سی نیکی ہے جی؟ یہ تو منکر ہے، یہ تو بے حیائی اور صبح ہی برائی کے کام چل پڑے۔ اگرچہ برائی کرتے نہیں لیکن برائی کو دیکھتے تو ہے نا۔ غیر محرم عورت کو بار بار دیکھنا بھی تو برا کام ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے پیارے علی، لوگوں میں اعلان کر دو، لا تتبع نظرۃ نظرہ ان لک الاولی لیست لک الاخری۔ اچانک نظر پڑ جائے نا تو معافی ہے، تو بار بار غور سے، شوق سے، لذت سے نظر بھر کے دیکھنا عورت کے، غیر محرم عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو نظر بھر کے لذت سے، حسرت سے دیکھنا، یہی تو گناہ ہے، یہی برائی ہے، اسی سے کام سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچا دیتا ہے نیک پاک لوگوں کو، لیکن یہ گناہ کروا رہا ہے، آنکھوں کا گناہ کروا رہا ہے۔ وہ گلیوں بازاروں میں سر عام لائیو دیکھیں عورتوں کو، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، پارکوں میں، شاپنگ سینٹروں میں،
بڑے بڑے پلازوں میں، یا موبائل کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے بن سور کے آنے والی، خبریں سنانے والی اور انٹرویو لینے والی اور اینکر بن کے آنے والی، چینل چلانے والی عورتوں کو کتنے کتنے گھنٹے دیکھتے رہیں، یہ بھی برائی ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اسی کے اندر محو ہو جاؤ۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے قدم ہیں، تم ان قدموں کی پیروی نہ کرنا، وگرنہ یہ قدم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ قدم کہیں اور جا رہے ہیں، بچو ان قدموں سے۔ اسی طرح دولت کی ہوس ہے، یہ تو عورت کی ہوس ہے نا، ایک ہے دولت کی ہوس، تو جس کو دولت کی ہوس لگ جائے نا، شیطان اس کو اس طرف چلا دیتا ہے۔ وہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، ریال آنے چاہیے، پاؤنڈ آنے چاہیے، مجھے کرنسی آنی چاہیے، تہ در تہ نوٹ لگا لگا کے تجوریاں بھر لیں، سیفیں بھر لیں، بینک بھر لیں، اکاؤنٹ بھر لیں، اور اتنے سے ہی بڑا خوش ہے جی میرے پاس اتنی کرنسی پڑی ہوئی ہے تو وہ سارے کاغذ کے نوٹ۔ تسلی دل کو ہو گئی ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان نوٹوں کی ہوس لگا دے۔ ایک ہے ضرورت پوری کرنا، وہ جائز ہے، ضرورت پوری ہوتی رہے بات ٹھیک ہے۔ ضرورت سے بڑھ کے خواہش رکھنا اور بے تحاشا سہولیات کے پیچھے دوڑ پڑنا بندے کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے۔ جو بے تحاشا جائز نجائز سہولیات کے پیچھے بھاگتا ہے نا کہ مجھے یہ بھی سہولت، یہ بھی سہولت، یہ بھی سہولت، یہ بھی مل جائے، وہ نہیں ختم ہوتی، وہ بڑھتی رہیں گی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے نا، قیامت تک کے لیے آخری کتاب، اسی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو عیش کرو، حلال کھاؤ حلال پیو، جائز کھاؤ جائز پیو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا کیا معنی ہے؟ کام جائز ہو لیکن اس میں بے تحاشا انے واہ پیسے اڑا دینا۔ میں شادی بیاہ کا موقع آ گیا ہے تو اتنی زیادہ فضول خرچی، اس کا نام بھی فضول خرچی ہے، اتنی زیادہ فضول خرچی کر دینا کہ اتنے میں 10 اور غریبوں کے بیاہ ہو جاتے ہیں جتنے میں اس کے اپنے لڑکے اور اپنی لڑکی کا ہوا۔ کام پھر کیا ہوا بھائی؟ بیاہ ہو گیا بس۔ تو اپنے منڈے نو کڑی نو بیاہ ناستے اس نے 10 12 15 غریب بچیوں کو، وہ ان کو گھر سے اس کے گھر تک، ماں باپ کے گھر سے خامد کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن وہ ساری خواہشیں اپنی اولاد پہ ہی پوری کر دی ہیں۔ کام جائز ہے لیکن اس جائز پہ بے تحاشا، اس سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ کھاؤ کھلاؤ پیو پلاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اور دوسرا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں بھی شیطان نہیں شیاطین کا لفظ بولا ہے، بڑے شیطان، سارے ہی شیطان، ان کا وہ بھائی ہے۔ کون؟ جو تبذیر کرتا ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ کام بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس پہ بے تحاشا دولت لٹا رہا ہے۔ مووی بن رہی ہے شادیوں پہ، دلہن کو دولہا بھی دیکھتا نہیں، کیمرے والا پہلے دیکھی جاتا ہے، وہ اس کا کوئی چاچے کا بیٹا ہے اور کوئی دادے کا بھرا لگتا ہے، غیر محرم ہے اس کے لیے، وہ بار بار بدل بدل کے اس کی تصویریں بنا رہا ہے، اور بھی کئی غیر محرم۔ پھر جہاں تک وہ مووی دیکھی جا رہی ہے سب اس کے ریلیٹیو ہے تو غیر محرم۔ تو یہ کام بھی ناجائز ہے،
پیسہ بھی صرف کیا جا رہا ہے، یہ تبذیر میں ہے، اور فرمایا یہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اس سے بھی روکا ہے۔ مال کی ہوس وہ بھی نہ ہو، عورت کی ہوس وہ بھی نہ ہو، دولت کی ہوس وہ بھی نہ ہو، اور تیسری ہے شہرت کی ہوس، وہ کسی مذہبی لیڈر کو لگ جائے یا سیاسی لیڈر کو لگ جائے یا قومی لیڈر کو لگ جائے یا عام بندے کو لگ جائے کہ میں نے فیمس ہونا ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، کسی مذہبی یا سیاسی یا دنیاوی پروگرام کے ذریعے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں نے مشہوری کروانی ہے، وہ جو مشہوری کروانے والی ریاکاری آئی نہیں تو شیطان کے قدموں کی پیروی ہوئی نہیں۔ چاہے وہ کوئی نیک پروگرام کر رہا ہے یا کوئی قومی پروگرام یا کوئی ملی پروگرام یا کوئی سیاسی پروگرام جس میں ملک و ملت کا فائدہ ہو، لیکن اگر نیت خراب ہے نا تو پھر بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو شہرت کی ہوس بھی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ عورت کی ہوس یہ بھی غلط، دولت کی ہوس یہ بھی غلط، شہرت کی ہوس یہ بھی غلط۔ انہی طریقوں سے شیطان اپنے پیچھے لگا کے قوموں کے بیڑے غرق کر دیتا ہے۔ اسی سے اللہ نے روکا ہے، تم نے عورت کو رکھنا ہے جائز طریقے سے، دولت کو رکھنا ہے جائز طریقے سے، شہرت حاصل کرنی ہے جائز طریقے سے۔ جب ان جائز طریقوں کی باؤنڈری لائن کے اندر رہو گے نا تو پھر اللہ کی حفاظت میں رہو گے، پھر اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، پھر پاکیزگی اور طہارت بھی حاصل ہوگی، اور اس طہارت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں مرتے دم تک رکھیں گے۔ جو طاہر اور اطہر ہو کے مرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان کریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مرنے والی روح، اے مرنے والے نفس، اے فوت ہونے والی جان، اے انسان، مرد ہو یا عورت ہو، تم نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، شیطان کے قدموں سے بچایا، اسراف سے بچا، تبذیر سے بچا، ہوس سے بچا، ہم نے تمہیں پاک صاف کر کے نیک لوگوں میں شامل کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو ایسی پاکیزگی کی خواہش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پس بے شک وہ جان لے شیطان حکم دیتا ہے، شیطان کھینچتا ہے فحاشی اور برائی کی طرف۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم سب پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک رکھ سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک صاف رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے ہر اس بندے کو جو پاک صاف رہنا چاہتا ہے۔
واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔